اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام پر۔ ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم رینٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا لیٹسٹ فیصلہ دیکھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری خدمات لینا تو آپ ہمیں 0300426278 واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ نے مشاورت کرنی ہے، کوئی آپ نے کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے تو جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس صاحب، جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب نے یہ کیس سنا۔ یہ سول درخواستیں ہیں 379L اور 380L/2021 لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، بشیر احمد ورسز قمر آفتاب وغیرہ، یہ ٹائٹل ہے۔ محمد شفیع صدیقی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ لکھا۔ CMA نمبر 1159L اور 1160L/2021 تھی۔ درخواستیں 15 دن کی تاخیر سے دائر کی گئیں۔ درخواستوں کے ذریعے تاخیر معاف کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواستوں میں بیان کردہ وجوہات کی بنا پر تاخیر معاف کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے ساتھ CM لگائی تھی کہ لیٹ ہوا ہے، وہ لیٹ جو ہوئے تھے وہ عدالت نے اجازت دے دی کیس کی۔ تو جناب دیوانی درخواستیں نمبر 379L اور 380L/2021، اس مقدمے کے بنیادی حقائق یہ ہیں کہ درخواست گزار نے ایک فیکٹری کے احاطے کے متعلق بے دخلی کی درخواستیں فریق مخالف نمبر 1 کے خلاف دائر کی۔ جواب دہندہ نمبر 1 نے مورخہ 19/12/2012 اور 22/12/2012 کو درخواست برائے اجازت پیشی و دفاع دائر کی، جن میں بے دخلی کی درخواستوں کی قابل ثبات ہونے پر ابتدائی اعتراضات اٹھائے گئے۔ ایک سال بعد جواب دہندہ نے مورخہ 20/12/2013 کو 2 الگ درخواستیں دائر کی، جن میں بے دخلی کی درخواستیں اس بنیاد پر خارج کرنے کی استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ کے مورخہ 7/8/2012 کے حکم CMA نمبر 3324/2012، سول اپیل نمبر 646/2012 مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ بنام فیشن پرائڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت ان کی ملکیت کا قبضہ محفوظ ہے۔ ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ انہیں بعد کی درخواستوں پر کارروائی کرتے ہوئے رینٹ کنٹرولر نے مورخہ 19/3/2014 کو بے دخلی کی درخواستیں خارج کر دی، اور اپیلیں بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے مورخہ 25/6/2014 کو مسترد کر دی۔ اس کے بعد درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں ریٹ پٹیشن دائر کی، جو مورخہ 8/12/2020 کو خارج کر دی گئی۔ اسی فیصلے کے خلاف لیو ٹو اپیل کی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ عدالتی مشاہدات کیا تھے جی؟ فریقین کے دلائل سننے اور ریکارڈ دیکھنے کے بعد عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ریکارڈ پر کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ درخواست برائے اجازت پیشی و دفاع کبھی زیر غور آئی ہو یا اس پر کوئی حکم صادر کیا گیا ہو۔ جب رینٹ کنٹرولر کورٹ نے مورخہ 19/3/2014 کو بے دخلی کی درخواستیں خارج کی، اس وقت تک فریق مخالف کو سماعت کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ جب تک عدالت اجازت دفاع نہیں دیتی، اس وقت تک کوئی فریق کسی اور قسم کی درخواست، مثلا بے دخلی خارج کرنے کی درخواست نہیں دے سکتا۔ تمام متحد عدالتوں نے دراصل غلط رخ اختیار کیا اور سپریم کورٹ کے مورخہ 7/8/2012 کے حکم پر انصار کیا، جو کہ صرف نیلامی کے عمل کے متعلق تھا۔ کرایہ رینٹ ٹریبیونل کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ فریقین کے درمیان مالک اور کرایہ کا تعلق موجود ہے یا نہیں۔ متحد عدالتوں نے اس معاملے میں ایسے مواد پر انصار کیا جو نیلامی کے عمل سے متعلق تھا، جو دراصل مسلم کمرشل بینک کی قرضہ بازیابی کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا۔ یقیناً یہ درست ہے کہ اگر کوئی جائیداد بینک کے پاس رہن ہو تو اس کے خرید و فروخت کے کسی عمل سے بینک کے حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ بینک کا حق جائیداد پر رہتا ہے، نہ کہ شخص پر، جب تک رہن ختم نہ ہو۔ لیکن یہ تمام امور کرایہ داری کے مقدمے سے غیر متعلق ہے۔ ابھی تک نیلامی کا عمل مکمل نہیں ہوا، لہٰذا اسے ملکیت عطا کرنے والا عمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے سیکشن 56 کے مطابق کرایہ داری کے مقدمے کو کسی دوسرے مقدمے کے اسٹیٹس کو حکم کی بنیاد نہیں روکا جا سکتا۔ جواب دہندہ جو خود کو نیلامی میں حصہ لینے والا بتاتا ہے نے ابھی تک کسی مکمل ملکیتی حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ جواب دہندہ کا واحد موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ نیلامی میں سب سے بڑا بولی دہندہ تھا، اس لیے جب تک لاہور ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں 490 اور 519/2015 اور نظر ثانی درخواست جو ہے
2477/04/2018 کا فیصلہ نہیں ہو جاتا انہیں کرایہ ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ متحدہ عدالتوں نے اسٹیٹس کو کے حکم سے غیر ضروری طور پر متاثر ہو کر غلط فیصلہ کیا، حالانکہ کرایہ داری مقدمات میں خصوصی قانون کے تحت آزادانہ طور پر چلنے والے معاملات ہیں۔ جب تک جواب دہندہ کو کسی مجاز عدالت کی طرف سے ملکیت تفویض نہیں کی جاتی، کرایہ داری مقدمات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو جناب لہٰذا یہ درخواستیں اپیل میں تبدیل کی جاتی ہیں، ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں کے فیصلے منسوخ کیے جاتے ہیں اور مقدمہ دوبارہ رینٹ کنٹرولر کو ریمانڈ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ رینٹ کنٹرولر پہلے درخواست برائے اجازت پیشی اور دفاع پر فیصلہ کرے گا، اس کے بعد یہ طے کرے گا کہ آیا فریقین کے درمیان مالک اور کرایہ دار کا تعلق موجود ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ دیگر نیلامی کی اپیلوں کی موجودگی سے قطع نظر دیکھا جائے گا۔ فریقین نے یہ بھی اتفاق کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیلوں کی جلد سماعت میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔ تو جناب یہ تھا آج کا کیس جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔